بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر راہ چینل پر آنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر اس انسان پر رحم فرمائے، اسے کامیابیاں عطا فرمائے جو اس کے محبوب میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتا ہے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب امت کے میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمال صورت میں بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا تو کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، تو آخر میں نے فیصلہ کیا کہ آپ چاند سے بڑھ کر حسین ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا ہے، اسے آپ بہن بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ اطمینان قلب کے لیے نہایت محبت اور احترام سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا روشن تابناک تھا کہ آپ کے چہرہ میں چاند اور سورج تہرتے تھے۔ جس نے بحالت ایمان ایک بار چہرہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ سر مبارک بڑا اور بزرگ تھا، جس سے عظمت اور بزرگی ٹپکتی تھی، اور جو خشیت الہی سے ہر وقت جھکا رہتا تھا۔ قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا، مگر انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے۔ جس میں اطہر نورانی تھا، اس لیے اس کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا اور نہ چاند کی چاندنی میں، جس میں اطہر پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی۔ موئے مبارک یعنی بال مبارک کچھ بل کھاتے تھے جو اکثر کندھے تک لٹکتے رہتے تھے، اور جب کبھی چہرہ انور پر بکھر جاتے تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر بن جاتے۔ داڑھی شریف گنی تھی اور چہرہ انور اس کے گھیرے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آبنوس رحل پر قرآن مجید رکھا ہو۔ بینی مبارک یعنی ناک مبارک پتلی قدرے اوپر اٹھی ہوئی، جو اچانک دیکھنے پر شعلہ نور معلوم ہوتی تھی۔ سینہ مبارک کشادہ تھا، جس میں ناف تک بالوں کی ایک ہلکی لکیر تھی۔ شکم مبارک کی سطح سینہ کے برابر تھی، جسے 4 بار فرشتوں نے چاک کر کے علم و حکمت کا نور بھرا تھا۔ اسی کی شان میں الم نشرح کی آیت اتری۔ گردن شریف نہایت لطیف و شفاف تھی، بقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندی کی ڈلی تھی۔ پیشانی مبارک کشادہ اور صبح ازل کی طرح روشن تھی، جسے لوگ چاند کا ٹکڑا کہتے تھے، جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز رہا کرتی تھی۔ گوش مبارک یعنی کان مبارک نہایت موزوں اور دور و نزدیک سے یکساں سنتے تھے۔ ہوش و طیور کی بول چال شجر و حجر کی زبان حال سے باخبر۔ دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمکدار، جن سے مسکراتے وقت روشنی پھوٹ پڑتی تھی اور در و دیوار چمک اٹھتے تھے۔ پشت مبارک ہموار اور سفید و شفاف تھی، جیسے چاندی کی ڈلی، جس پر شانوں کندھوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ابھری ہوئی مہر نبوت تھی۔ آنکھیں سیاہ سرمگیں اور پلکیں بڑی تھیں، جو ہر وقت غیب کا مشاہدہ کرتی تھی اور آگے پیچھے یکساں دیکھتی تھی۔ ساری کائنات میں صرف انہی آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا ہے۔
دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک کشادہ اور پرگوشت تھے، جو مصافحہ کرتا اس کا ہاتھ معطر ہو جاتا۔ انہی ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ انگلیاں لمبی اور بخشش و عطا کے لیے پھیلی رہتی تھیں، جن کے بیچ سے ضرورت کے وقت پانی کا چشمہ ابلنے لگتا تھا، اور جن کے اشارہ سے چاند کا سینہ شق ہوا اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ پنڈلیاں ہموار اور شیشہ کی طرح لطیف و شفاف تھیں۔ کلائیاں قدرے لمبی اور گداز، رنگ نکھرا ہوا صاف و شفاف تھا۔ ابرو محراب حرم کی طرح کماندار تھے، جس سے مقام کعبہ و قوسین کا راز آشکار تھا۔ لب مبارک گل قدس کی پتیوں کی طرح پتلے پتلے اور گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم و نازک، جن کی جنبش پر کارکناں قضا و قدر ہر وقت کان لگائے رہتے تھے۔ آواز نہایت دلکش شیریں کہ دشمنوں کو بھی پیار آ جائے، اور اتنی بلند کہ فاران سے گونجے تو ساری دنیا میں پھیل جائے۔ رحمت و کرم کے موقع پر گل و لالہ کے جگر کی ٹھنڈک، اور کبھی غیرت حق کو جلال آ جائے تو پہاڑوں کے کلیجے دہل جائیں۔ گریہ مبارک، سسکتی ہوئی دبی دبی آواز خشیت الہی کے غلبہ سے سیاکار امت کے غم میں رقت انگیز آیتیں پڑھ کر، اور شبینہ دعاؤں میں بھیگی بھیگی پلکوں پر آنسوؤں کے جھلکتے ہوئے موتی۔ ہنسی، انتہائی مسرت و شادمانی کے موقع پر لبوں پر صرف ایک ہلکا تبسم پھیل جاتا، نور کی ایک کرن پھوٹتی اور در و دیوار روشن ہو جاتے۔ اسی روشنی میں ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی سوئی تلاش کر لی تھی۔ پسینہ مبارک انتہائی خوشبودار اور عطر انگیز تھا، جدھر سے گزر جاتے فضا معطر ہو جاتی۔ بغل شریف کے پسینہ سے ایک دلہن معطر کی گئی تو پشت در پشت اس کی اولاد میں خوشبو کا اثر تھا۔ لعاب دہن زخمیوں اور بیماروں کے لیے مرہم شفا تھا۔ کھارے کنویں اس کی برکت سے شیریں ہو جاتے۔ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بے مثال حسن بے مثال کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو دن رات سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے رہے، انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال بے مثال کے فضل و کمال کی جو مصوری کی ہے، اس کو سن کر یہی کہنا پڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل پیدا ہی نہیں فرمایا اور نہ ہی کبھی پیدا کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنی اس بہن کے چینل کو اللہ کی رضا کے لیے سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر کروڑہ رحمتیں فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔